سلامي على أهل الحديث، سلامي على أهل الحديث فإني نشأت على حب الأحاديث من مهد۔ ایسا نہیں ہے، تو مقلدین میں بدعت کی بیماری زیادہ ہے، اور اہل حدیث اکثر بدعات سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بدعت سے دور ہوتے ہیں، ان میں بہرحال یہ خوبی ہے۔ تو سعودی عرب میں چونکہ عربوں کا مزاج ہے کہ وہ بدعت کو نہیں مانتے، وہ بدعت سے بہت دور ہیں، تو اہل حدیث حضرات جو سعودی عرب میں اتنے زیادہ ہیں وہ اس لیے نہیں کہ چاروں مذاہب کو نہیں مانتے، اگر وہ یہ بات کریں گے تو وہ سعودی عرب میں ان کو جگہ نہیں ملے گی، وہ اس لیے کہ خاص طور پر سعودی عرب میں جو اہل حدیث ہیں وہ بدعت سے، بولو بھائی، بہت دور ہیں۔ تو بدعت سے تو ہم سب کو دور رہنا چاہیے بھائی۔ بہت ساری چیزیں ہم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ عرب اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو واعظین ہیں دیوبندی حضرات میں یا حنفی حضرات میں، ان میں بھی بہت سے واعظین بیان کے دوران صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہیں کرتے، واقعات میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا یہ مستند ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کا سے بھی بڑا امیج دنیا میں خراب جاتا ہے۔ تو جبکہ اہل حدیث حضرات اس کا اہتمام جو جہاں تک مجھے معلومات ہے وہ کرتے ہیں، تو کہ وہ حدیث کی بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی لو اہل حدیث ابو آل اسکول آف تھاٹس۔ میں اہل حدیث کو باقی تمام مکاتب فکر سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ جب ان کے سامنے دلائل رکھے جاتے ہیں فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ یعنی اہل حدیث کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگایا ان لوگوں نے کہ وہ اپنی طرح مانتے ہیں، نہیں سر، اہل حدیث جس طرح نبی اسلام کو مانتے ہیں نا اس طرح اور کوئی نہیں مانتا، کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں، اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی۔ اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں نبی اسلام کی محبت میں کہتے ہیں۔ آپ ذرا ان کے قریب ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل حدیث نے نبی اسلام کو صحیح مانا ہے، باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ کہوں کہ اہل حدیث کے عالم ہمارے پاس آئے، تقریر کر کے گئے، اس میں شیعہ نے بھی تقریر کی، باقی مسالک نے بھی کی، لیکن مدح اہل بیت میں جو گہری باتیں اور جو بڑی باتیں اہل حدیث کے عالم نے کی وہ کسی اور نے نہیں کی۔ اور میں خود حیران تھا کہ جو مشہور ہیں کہ یہ زیادہ اہل بیت سے مثلا دور ہیں یا نعوذ باللہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بغض میں، یہ اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی باتیں؟ تو انہوں نے بعد میں کتاب دی مجھے۔ سلامي على أهل الحديث، سلامي على أهل الحديث فإني نشأت على حب الأحاديث من مهد